السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه رواه البخاری و مسلم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج بھی ہم جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی اپنی سوسائٹی کے اندر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی شوق، محنت، لگن، اخلاص عطا فرمائے۔ یہ کام اخلاص، شوق، لگن، محبت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری نیت جو ہے اس کو خاص کر دے، اور اللہ تعالی ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الآخر، جب تم تین لوگ ہو تو دو بندے آپس میں سرگوشی نہ کریں تیسرے بندے کو الگ کر کے۔ تین بندے ایک مجلس میں بیٹھے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دو بندے آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ تیسرا بندہ جو ہے یہ اس کو غم زدہ کرے گی، بات یہ عمل اس کو پریشان کرے گا، اس کو غم پہنچے گا۔ کیوں؟ پہلی اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مجھے شاید یہ میرے متعلق کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، میری کوئی چغلی، غیبت، یا میرے لیے کوئی ایسی ویسی بات کر رہے ہیں جو مجھے بتانا نہیں چاہ رہے۔ تو پھر دوسرا یہ اگر بات نہ آئے تو دوسری یہ بات تو لازمی آ سکتی ہے کہ مجھے شاید ان لوگوں نے اس قابل سمجھا ہی نہیں، یا یہ انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ اپنی بات جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کے کرنے سے منع فرمایا کہ تین بندے ہوں تو دو بندے آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ اگر سرگوشی کرنی ہے تو تین بندوں کے علاوہ بندے ہونے چاہیے، 4، 5، 6، 7، تین کے اوپر بندے ہو تو پھر سرگوشی کی جا سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بازار گیا تو ایک بندہ آیا، وہ بندہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہتا تھا، کوئی سرگوشی والی بات کرنا چاہتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو بلایا، اس بندے کو اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو کہا کہ تم دونوں یہاں پہ ٹھہرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین بندے ہوں تو دو بندے سرگوشی نہ کریں۔ اب 4 لوگ تھے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کی بات کو سنا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنی موطا کے اندر یہ نقل کرتے ہیں قول، تو اس قول کو نقل کرنے کے بعد دوسرا ان کا قول فتح الباری کے اندر آتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بندے تھوڑے ہیں، مثال کے طور پر تین بندے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کو سرگوشی کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح اگر زیادہ بندے ہوں 10، 20، 100، 50، تو ان میں سے کسی ایک کو الگ کر کے اپنی کوئی گفتگو کرنا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ ایک مثال کے طور پر 10 بندے ہیں
تو 9 بندے ایک طرف ہو جائیں، 10ویں بندے کو ایک طرف کر کے وہ 9 بندے آپس میں کوئی سرگوشی کریں، تو جو 10واں بندہ ہوگا اس کے دل میں ضرور بات آئے گی کہ شاید میرے خلاف کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، میرے لیے کوئی بات کی جا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل سے منع فرمایا، یہ کام نہیں کرنا۔ جب بھی بات کرنی ہے، اگر 3 لوگ ہیں تو سرگوشی نہیں کرنی، اگر کرنی ہے تو اپنے ساتھ کسی اور دوست، احباب، فیملی ممبر کسی کو بھی آپ ساتھ ملا سکتے ہیں، تاکہ وہ جو ایک اضافی بھائی ہے اس کے ساتھ کوئی اور مل جائے، اور پھر سرگوشی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی آدمی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک تیسرا بندہ آتا ہے، ان کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک 2 آپس میں بات کرنے والوں سے کھڑے ہونے کی یا بیٹھنے کی اجازت نہ لی جائے، ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ لوگوں کی باتیں چھپ چھپ کے سنتے ہیں، کان لگا لگا کے سنتے ہیں، وہ بات سنانا نہیں چاہتے، لیکن یہ لوگ جو ہیں کان لگا لگا کے ان کی باتیں سنتے ہیں، چوری چوری چھپ کے ان کی باتیں سنتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ان کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ تو نہ تو چوری چوری کسی کی بات سننی ہے، اگر کسی مجلس میں جانا ہے، کوئی اپنی بات کر رہا ہے تو ان سے اجازت لے کے بیٹھنا ہے، اگر 3 بندے ہیں تو 2 بندوں نے سرگوشی نہیں کرنی، اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر چوتھا بندہ، 5واں بندہ ساتھ اپنے لوگوں کو ایڈ کرتے جائیں، پھر بات کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔